یہاں کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کہ 1973 کی آئین کی بحالی کی تحریک جو اب 30 سال سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ لڑتے رہے، اس خواب کو آپ نے پورا کیا اور 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کروایا۔ امروں کے دور کے جو تمام کالا قانون تھے وہ ختم کروائے۔ آپ نے پختونخوا کے عوام کو اپنے وسائل کا مالک بنایا، اور یہ جدوجہد آپ کی جدوجہد تھی، اور اس جدوجہد کو آپ نے اس منزل تک پہنچایا جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی۔ اس کا میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوئے۔ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انقلابی پروگرام متعارف کروایا، جس سے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد ملتی ہے۔ اگر وہ آج تک اس مہنگائی کی دور میں، اس بے روزگاری کے دور میں، اس غربت کی دور میں اگر ان کو کوئی مدد مل رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، وہ میرے جیالوں کی وجہ سے۔ یہ آپ کی سب سے بڑا کامیابی ہے۔ ساتھیوں، صدر زرداری نے چاہا کہ ہم آپ کے لیے مزید ترقیاتی منصوبے لے کر آئے۔ صدر زرداری نے تو جب چائنا پاکستان کوریڈور کا بنیاد رکھا، صدر زرداری نے جب گوادر پورٹ کو چین کے ساتھ یہ جو سی پیک کے صورت میں وہ ڈیل طے کیا تھا، تو اس کے پیچھے ایک سوچ تھا، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ چائنا پاکستان کا جب اکنامک کوریڈور بنے گا تو ہم شروع وہاں سے کریں گے جو ہمارا پسماندہ علاقے ہیں، ہم شروع وہاں سے کریں گے جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں۔ میرا پختونخوا، میرا بلوچستان سے ہم سی پیک کا اگر آغاز کریں گے تو وہاں کے عوام کو، وہاں کے غریب عوام کو سب سے پہلے فائدہ ملنا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا لوئر ڈیر کو اس سی پیک سے آؤٹ رکھا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت اس کا راستہ جو ہے وہ جو آپ کو فائدہ پہنچانا تھا، لوئر ڈیر کے عوام کو فائدہ پہنچانا تھا، وہ فائدہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے، اور ہمیں اس انشاءاللہ تعالی ہم سی پیک کا روٹ کو ایک بار پھر آپ کے علاقہ سے گزرے گا۔ میں نے اپر دیر کا کنونشن میں کہا تھا کہ یہ قائد عوام کا خواب تھا کہ آپ کا، ہمارا پختونخوا
جی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے علاقہ کو، آپ کا پختونخوا کو ہم ملائیں تاکہ آپ کو معاشی فائدہ ملے، کہ ہم دیر کو چترال سے کنیکٹ کر کے تاجکستان تک آپ کو کاروبار، جو سینٹرل ایشین ممالک ہے وہ افغانستان کے تھرو، وہ چین کے مدد کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام فائدہ آپ کو ملے، تاکہ آپ کے ہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو، تاکہ آپ کے ہاں ترقیاتی منصوبے ہو، تاکہ آپ کے ہاں وہ خوشحالی کا دور شروع ہو، تاکہ ہم اس مہنگائی کا، اس بے روزگاری کا اور اس غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست میں وہی پرانا سیاست چلتا آ رہا ہے، وہ تقسیم، نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ یہ سیاست سیاسی اختلاف رائے کے بجائے اب ذاتی دشمنیاں پہ اتر آئی ہے۔ ایک جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے تاکہ وہ اپنا سیاسی انتقام لے سکے، تو دوسرا سیاسی جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی مخالف سے الیکشن جیت کے انتقام لے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جتنا ظلم برداشت کیا، جتنا قربانی دی، وہ کسی اور جماعت کا آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پہ توجہ دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو سیاست کرتی ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے، اپنا انا کی وجہ سے، اپنا ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے ہم تو سیاست نہیں کرتے۔ اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس انا کی سیاست کو، جو پرانا سیاست بن چکا ہے، اب اس سیاست کو ہم ہمیشہ کے لیے دفن کرے، آگے بڑھے، ساتھ مل کے چلے، تاکہ ہم اس ملک کی عوام کی خدمت کر سکے۔ آپ نے دونوں کو برداشت کیا ہے۔ ایک جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا، اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا، وعدہ نیا پاکستان کا، مگر جب حکومت میں آیا تو ویسی ہی کام چلایا جس سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے۔